بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ دعائے قنوت وطروں میں خصوصی طور پر پڑھی جاتی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان اور بر صغیر کے بہت سے لوگ دعائے قنوت یاد نہیں کر پاتے۔ ان میں بچے، بوڑھے، عورتیں اور جوان سب شامل ہیں۔ آج میں آپ کو ایک نہایت ہی آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ آج ہی یہ دعا یاد کر کے انشاءاللہ بہت جلد، بلکہ آج ہی سے اپنے وطروں میں اسے پڑھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ کیسے آرام سے ایک دن کے اندر یہ دعا یاد کر کے اپنے وطر کی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت چھوٹی سی دعا ہے جو 1-1.5 منٹ میں آرام سے پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اس کو یاد کرنے سے پہلے 3-4 مرتبہ اچھے طریقے سے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ 3-4 مرتبہ صرف جب آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں گے، اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے، اپنے ذہن نشین کر لیں گے، تو پھر آپ کو یہ دعا یاد کرنا آسان ہوگی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے، بہت ہی آسان طریقہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اس دعا کو، جو چھوٹی سی دعا ہے، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ جب آپ صبح فجر کی نماز ادا کر چکے تو پہلے حصے کو یاد کریں۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر۔ یہ ہے جی پہلا حصہ، بہت ہی آسان، آپ اس کو آرام سے یاد کر سکتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر۔ بس آپ اس کو 10 منٹ کے لیے دہراتے جائیں۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر۔ پھر دہرائیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر۔ 10 منٹ، صرف 10 منٹ نماز فجر کے بعد جب اس کو آپ دہرا لیں گے، بار بار دہرائیں گے، تو یہ اتنی زبردست طریقے سے اس کا پہلا حصہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا کہ آپ ظہر تک یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو چکا ہوگا۔ ظہر تک جب بھی وقت ملے، اٹھتے بیٹھتے اس کو دہراتے رہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ اب جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے اسی طریقے سے نماز ظہر کے بعد دعائے قنوت کا دوسرا حصہ، اس کو 10 منٹ کے لیے دہرانا ہے، یاد کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے یاد کرنا ہے، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ۔ پھر یاد کریں، پھر دہرائیں، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ۔ ایک مرتبہ پھر دہرائیں، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ۔ یہ بار بار دہراتے جائیں تو سمجھ لیں کہ اب آپ آدھے سے زیادہ دعائے قنوت 2 نمازوں کے بعد صرف 10 منٹ وقت دے کر 10 منٹ کے وقت میں اچھی طریقے سے یاد کر چکے ہیں۔ اب ہم عصر کی نماز کے بعد پھر 10 منٹ اپنے نکالتے ہیں اور اب اس دعا کو
جو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کی ہے اس کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا حصہ کیا ہے؟ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد۔ بس آپ نے اتنا ہی تیسرا حصہ یاد کرنا ہے، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد۔ پھر یاد کریں جی، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد۔ عصر تک ہم اب تقریباً 3/4 دعائے قنوت یاد کر چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا مغرب کی نماز کا۔ مغرب کی نماز کے بعد اب ہم چوتھا حصہ یاد کریں گے، وہ ہے وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ۔ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ۔ پھر یاد کر لیں جی، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ۔ بالکل آسان سا، ایک لائن بھی نہیں بنتی، یہ آپ نے مغرب کے بعد 10 منٹ دہرانا ہے۔ اب آپ کو تقریباً بالکل تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے اور ہم پہنچتے ہیں عشاء کی نماز پر۔ اور عشاء کی نماز کے بعد ہم نے جو آخری حصہ ہے وہ اب ہم یاد کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔ لے جی، یہ تھی صرف ایک دن کے اندر یاد ہونے والی، اور وہ بھی ہر نماز کے بعد صرف 10 منٹ دے کر یاد ہونے والی دعا، جو آپ تقریباً زندگی بھر نہیں یاد کر پاتے۔ چلیں ایک مرتبہ پوری دعا دہراتے ہیں 5 حصوں میں جو ہم نے تقسیم کی۔ پہلا حصہ، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ پہلا حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ، ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، یہ دوسرا حصہ ہو گیا۔ تیسرا حصہ، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد، تیسرا حصہ ہو گیا۔ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، چوتھا حصہ ہو گیا۔ اور آخری حصہ، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔ اب میں جلدی آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم یہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اللہم انا، اے ہمارے رب، اللہم اے ہمارے رب، انکا تجھ سے، اللہم انکا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعینک آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی روزانہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب ہے مدد چاہتے ہیں۔ اللہم انکا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ونستغفرک اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ونؤمن بک اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ونثنی علیک الخیر اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ ونشکرک اور تیرا شکر کرتے ہیں، ولا نکفرک اور تیری ناشکری نہیں کرتے، ونخلع اور الگ کرتے ہیں، ونترک اور چھوڑتے ہیں، من یفجرک جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ولک نصلی تیری ہی نماز پڑھتے ہیں یا تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، ونسجد اور سجدہ کرتے ہیں، یعنی تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ اور تیری طرف ہی دوڑتے ہیں۔ نسعیٰ ہم جانتے ہیں دوڑنے کو کہتے ہیں۔ وَنَحْفِدُ اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وَنَرْجُو رحمتک اور تیری رحمت کے
امیدوار ہیں، و نقشہ عذابہ کا، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذابہ کا، بے شک تیرا عذاب، بالکفاری ملحق، کافروں کو ملنے والا ہے۔ میں نے آپ کو پورا ترجمہ بھی بتا دیا، اور یہ اب آج آپ نے ہر حالت میں 10 منٹ ہر نماز کے بعد دے کر اپنا وقت اس دعا کو یاد کرنے میں استعمال کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ آج کے وطروں میں آپ نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دینی ہے، اور امید ہے کہ آپ ساری زندگی اب یہ دعا کبھی نہیں بھولیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔